آئیے ہم اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے میں پاسٹر شمعون صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ خدا کا کلام ہمارے لیے پڑھے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، لوکا رسول کی انجیل اس کا 16ویں باب کی 19ویں آیت سے لے کر ہم 31 آیت تک پڑھیں گے۔ یہ تمام آیات یوں ہیں: ہر ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے نسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی ہی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ خداوند کے اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اس حوالے کو سننے کے بعد، اس حوالے پر غور کرنے کے بعد ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا گناہ تھا، کون سا ایسا گناہ تھا اس امیر آدمی کی زندگی میں جو اس کو جہنم میں لے گیا، جو اس شخص کو ہمیشہ کی آگ کے اندر لے گیا؟ کیوں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا ایسا گناہ تھا؟ اس لیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ گناہ، کہیں وہ بدکاری، کہیں وہ بدی میں نہ کر دوں جو وہ گناہ، وہ بدی مجھے اس امیر آدمی کی طرح جہنم کے اندر لے جائے اور میں ہمیشہ کے لیے تڑپتا رہوں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے، وہ کیا بات ہے۔ آئیے ذرا ہم اس امیر آدمی کی زندگی پر ہم غور کریں اور دیکھیں کہ یہ جو اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی بات تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا؟ پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو تھا وہ دولت مند تھا۔ اب ہم یہ دیکھیں، کیا وہ شخص اس لیے جہنم میں چلا گیا؟ کیا وہ شخص اس لیے آگ میں چلا گیا؟ کیا وہ شخص اس لیے عذاب کے اندر چلا گیا کہ وہ دولت مند تھا؟ تو ہمیں جب ہم کلام مقدس پر جب غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والے بہت دولت مند لوگ رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ رہے ہیں جنہوں نے خدا سے پیار کیا ہے، اور آج کے دور میں بھی بڑے بڑے دولت مند لوگ موجود ہیں جو خدا سے محبت کرتے، خدا کو اپنا اول درجہ دیتے ہیں، خدا کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اپنی اس دولت میں سے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا جہنم میں جانے کا سبب دولت نہیں تھی،
پھر اس کے بعد ہم اگلی آیت پر غور کریں. اگلی بات اگر ہم دیکھیں تو وہ مہین کتانی کپڑے پہنتا تھا، یعنی کہ وہ قیمتی لباس پہنتا تھا. کیا قیمتی لباس پہننا کوئی بری بات ہے؟ یہ بھی ہمیں کلام مقدس میں سے پتا چلتا ہے کہ نہیں، کہ بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اچھے لباس پہنے اور بڑے اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے اچھے لباس سے اپنے آپ کو زیبتن کرتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے. آج کے دور میں بھی اچھے سے اچھا لباس پہننے والے لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں. تو اس کا جہنم میں جانے کا سبب اچھا لباس بھی نہیں تھا. بعض طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس دولت ہے وہ جہنم میں نہیں جائے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، وہ جہنمی ہیں. جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سجاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، شاید وہ جہنم میں چلے جائیں گے. نہیں، کلام مقدس میں آج جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں. آگے چل کر ہم دیکھیں اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہر روز خوشی مناتا تھا. تو خوشی منانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. وہ اچھے کھانے کھاتا تھا، اس کے گھر میں کھانا بہتات سے تھا، بڑی کثرت تھی اس کے گھر میں کھانے کی. کیونکہ وہ ایک امیر آدمی تھا، وہ غریب نہیں تھا، اس کے پاس دولت تھی. وہ ہر روز خوشی مناتا تھا، اچھے سے اچھا کھانا کھاتا تھا. تو اچھا کھانے والا بھی جہنم کا وارث نہیں ہے. خدا آپ لوگوں کو، خدا ہم سب کو برکت دیتا ہے. اگر آج ہمارے فریج، ہمارے ٹیبل، ہمارے کچن خوراک سے بھرے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی مصیبت والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو دیتا ہے اور وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے. خوراک بھی اس کا جہنم میں جانے کا سبب نہیں تھی، خوشی منانا اس کے جہنم میں جانے کا سبب نہیں تھی. تو پھر کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو دوسری جگہ پر، اس کو عالم ارواح میں یعنی کہ اس کو جہنم میں پہنچا دیا گیا. اور لازر کو جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ مر گیا تو اس کو باپ ابراہیم کی گود میں اس کو لے جا کر رکھ دیا گیا. لازر کو اس لیے نہیں اس باپ ابراہیم کی گود میں رکھا گیا تھا کہ وہ غریب تھا، اور نہ امیر آدمی کو اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا کہ وہ امیر تھا. ان باتوں میں سے اگر کوئی بھی بات نہیں ہے، جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے کوئی بات بھی ہمیں نیگیٹو نہیں نظر آ رہی، ہمیں غلط نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے یہ امیر آدمی جہنم میں چلا گیا. تو پھر کیا سبب ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ یہ شخص جہنم میں چلا گیا؟ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو جانوں، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ کلام سن رہے ہیں اور جہاں جہاں یہ بات سنی جا رہی ہے، دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر یہ کلام سنا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کے اندر بھی ایک خواہش ہوگی، آپ لوگوں کے اندر بھی ایک خواہش جنم لے رہی ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ سبب کیا تھا کہ یہ امیر آدمی جہنم کے اندر چلا گیا. سبب یہ تھا کہ زمین کے اوپر، امال کی کتاب کے 4 باب کی 12ویں آیت میں غالباً لکھا ہوا ہے کہ زمین پر کوئی آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. صرف اور صرف ایک ہی نام تھا، صرف اور صرف ایک ہی نام ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں. اب ذرا ہم امیر آدمی کی اور اس باپ ابراہیم کی گفتگو پر غور کریں. امیر آدمی نے جب آنکھ کھولی ہے تو اس نے اپنے آپ کو جہنم میں پایا ہے، اور اس نے باپ ابراہیم کو دیکھا کہ وہ لازر جو ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں آرام پاتا ہے، اور یہ خود یہاں پر جہنم کے اندر، آگ کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر تڑپ رہا ہے. تو وہاں پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے باپ ابراہیم لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی کے اندر ڈبوئے اور میری زبان کو تر کرے کیونکہ میں یہاں پر تڑپ رہا ہوں. باپ ابراہیم نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تو اپنی زندگی میں تمام اچھی چیزیں لے چکا ہے اور لازر بری چیزیں، اب وہ یہاں پر آرام پاتا ہے اور تو یہاں مصیبت میں ہے. تو پھر وہ دوسری درخواست امیر آدمی یہ کرتا ہے کیا کہ اس یہاں سے مردوں میں سے کوئی اٹھ کر چلا جائے
اور جا کر میرے گھر والوں کو، میرے 5 بھائی ہیں ان کو بتائے کہ وہ توبہ کر لیں، وہ ان کو بتائے کہ وہ یہاں پر کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کو اس زندگی میں اس عذاب میں لے آئے، تو یہاں سے مردوں میں سے کوئی ہو کر چلا جائے، کوئی اٹھ کر چلا جائے۔ باپ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پاس انبیاء اور موسیٰ ہیں، ان کے پاس توریت ہے، ان کی سنیں۔ اس شخص نے، اب میں آپ کو یہاں بتانے لگا ہوں کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ کون سا ایسا گناہ تھا جو اس کو جہنم کے اندر لے گیا۔ وہاں پر جب باپ ابراہیم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، یا ان کی سنیں، وہاں پر ابراہیم ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، باپ ابراہیم نہیں۔ غور سے سنیں، جب وہ شخص زمین پر تھا، اب سبب بتانے لگا ہوں کہ کیا سبب تھا جو اس کو جہنم میں لے گیا۔ جب یہ شخص زمین پر تھا، جب یہ امیر آدمی زمین پر تھا، تو یقیناً اس کے پاس خدا کا کلام آیا ہوگا، اس کے پاس خدا کے خادم آئے ہوں گے، انہوں نے اس کو یسوع کے بارے میں بتایا ہوگا، لیکن یہی الفاظ اس شخص نے یہاں بھی استعمال کیے، نہیں اے خداوند یسوع نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کلام میں لکھا ہے کہ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ ایک ہی سیویئر تھا، ایک ہی نجات دہندہ تھا، ایک ہی شخصیت تھی، ایک ہی ہستی ہے، اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں، کوئی اور ہستی نہیں۔ اس نے اس ہستی کا انکار کر دیا، اس ہستی سے اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، خداوند یسوع نہیں۔ اور آج بھی اس شخص کی زبان پر یہی الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آج بھی ہمیں یہی الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ وہ باپ ابراہیم سے کہتا ہے کہ نہیں، باپ ابراہیم نہیں۔ تو جب یہ نہیں کا گناہ، یہ انکار کر دیا اس نے یسوع کا، یسوع کو اس نے رد کر دیا، یہ سبب بن گیا اس شخص کا کہ وہ اس گناہ کے اندر پھنس گیا، اور یہ گناہ جو تھا یہ اس کو کہاں لے گیا؟ جہنم کے اندر لے گیا، اور آج تک وہ شخص جہنم کے اندر تڑپ رہا ہے۔ اس لیے جب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جب بھی خدا کے خادم آپ لوگوں کو کلام سناتے ہیں، آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرو اور خداوند کو اپنی زندگی دو، تو کبھی بھی ان سے یہ نہ کہیں کہ نہیں، آج نہیں۔ اگر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج نہیں، تو ہم خداوند یسوع کو کہتے ہیں نہیں، اور پھر ہمارا بھی وہی حال ہو جائے گا جو اس امیر آدمی کا ہوا ہے۔ تو یسوع سے کبھی یہ نہ کہیں کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خود جواب دے لیں گے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بعد ہم بند کریں گے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو جواب دیں، ہم جب خدا کی حضوری میں جب ہم جائیں گے تو ہم جواب دے لیں گے۔ لیکن جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا اپنے لوگ، جو خدا کے لوگ تھے، اس کی حضوری میں جب جاتے تھے، جب خدا کی حضوری ان لوگوں پر آتی تھی تو لکھا ہے کہ وہ مردہ سے ہو کر گر پڑتے تھے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع ہو جاتے تھے، کچھ لوگ ڈرتے اور کانپتے تھے۔ تو جب اتنے بڑے پیغمبر اور نبی خدا کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے تو ہم یہ کس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا کو خود جواب دیں گے؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یسوع سے یہ نہ کہیں کہ نہیں۔ جب بھی آپ کو کلام سنایا جائے، گناہگار لوگ توبہ کریں اور یسوع کو اپنی زندگیاں دیں، اور یسوع کو ہاں کہیں، نہیں نہ کہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔